نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہم ہدیوں کے بل کی سازے سبا ہم جو ہدیہ کے بل کی سازے سبا بر سلیمان می فرستادد ای کیو ہم جو ہدیہ کے بل کی سازے سبا بر سلیمان می فرستاده کیا ہدیہ بلخیس چل اشتر بدوز بار آہاں جملہ قشت زر بدوز اے ببردو اصل ہدیہ طائلہ اے ببردو اصل ہدیہ طائلہ عقل آجاں کم ترز خاک رو اے ببردو عقل ہدیہ طائلہ عقل آجاں کم ترز خاک رو. انتہائی واجب الاحترام شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں ہماری شب جمعہ کی یہ 78ویں نشست ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 78 ہفتوں سے ہم اور آپ انتہائی یکسوئی کے ساتھ اس مقام پر شریک ہوتے ہیں. انتہا درجے کی مجبوری اور کچھ ذمہ داریوں کے انجام دینے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزشتہ ہفتے کی نشست میں فقیر اپنی مسند پر شامل نہ ہو سکا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے نائبین نے حق نیابت ادا کیا. جناب آصف کامران چلپی صاحب، جناب سید عبداللہ صاحب اور دیگر احباب نے بالکل میری کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طور پر انجام دیا. ظاہر ہے کہ خانقاہی طرز فکر میں تربیت کا جو زاویہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے صاحب مسند اپنی مسند پر موجود نہیں ہیں تو نائبین اپنی ذمہ داری کو کہیں زیادہ محسوس کرتے ہوئے مزید اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہمارے رفقا نے بہرحال کی. میں دل کی گہرائیوں سے
آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں، اور مجھے ایک گناہ اطمینان بھی ہو چلا ہے کہ جس الفاظ کی استعمال اور بنت اور اس کی تحریر میں جاذبیت اور خوشگوار احساس پیدا کرنے کی کوشش جناب آصف کامران پہلے روز سے کر رہے ہیں، اب اس میں رنگ جو ہے وہ نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے کہ گفتگو کا خلاصہ انتہائی کانڈینس انداز میں، یعنی کہ بالکل مرکز سے قریب رہ کر، گفتگو سے قریب رہ کر اسی پیغام کو عام کرنے کی ایک صحیح اور کوشش بلا شبہ قابل ستائش ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اس میں میسج ہے کہ وہ اسی انداز میں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا جو شعبہ ہے وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے فروغ کا ہے، اور یہی ہماری مرکز کی جو اہمیت ہے وہ اسی سے مشروط بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت مولانا ہی پر اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ مولانا سے قریب رہیں اور آپ سے استفادہ کریں اور آپ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہم وقت مصروف عمل رہیں۔ یہ تھا گزشتہ نشست میں حاضر نہ ہونے کے حوالے سے کچھ اس کا جواز، اور یہ بھی کہ ہمارے نائبین نے حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ یہاں کثرت کی اہمیت نہیں ہے کہ یقینی طور پہ کمرہ بھرا ہوا ہو یا پنڈال بھرا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کچھ نفوس بھی تراشے جائیں اور ان میں وہ رنگ پیدا ہو جائے جو حقیقی خانقاہی رنگ ہے، تو یہی میں سمجھتا ہوں فی زمانہ کامیابی کی دلیل قرار پائے گی کہ کوئی اور تو نہ سختیاں ہیں، نہ احکامات ہیں، نہ کوئی بہت سخت شیڈول ہے، بہت سافٹ انداز میں تربیت کا زاویہ نمایاں کرنے کی ہمہ وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی وہ عملی طور پر ہو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سفر کسی حد تک احسن طور پر جو ہے وہ اپنے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور فرمائے، جس طرح اللہ نے اپنا خصوصی فضل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا کہ 700 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کی مثنوی سے استدلال اور دلیل جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے راہ حق کے سفر کے لیے، اور اضافی کوئی جیسے کوئی بہت سخت میسج نہیں ہے، بہت سافٹلی حکایتوں کے ذریعے سادہ انداز میں جو بات سب کے سمجھ میں آتی ہے وہ مثنوی شریف کا خاصہ ہے۔ گزشتہ نشست میں غالباً گزشتہ سے پیوستہ نشست میں ہم دفتر چہارم میں مثنوی شریف کے چوتھے دفتر میں پہنچ گئے۔ مثنوی شریف کے 6 دفاتر ہیں اور 6 دفاتر میں 27,000 اشعار ہیں، اور ہر دفتر میں تربیت کے لیے جو میسج ہے وہ پچھلے سے سپیریئر ہے، مزید بلندی کی بات ہے، مزید آسانی کی بات ہے، مزید عرفانی کیفیت ہے، مزید وجدانی کیفیت ہے۔ یہ سارا مثنوی کا حصہ ہے اور یہ سب کچھ سادہ انداز میں لے کر چلتے ہیں، اور ماخذ جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ دفتر چہارم کی مثال مولانا روم اور عرفا نے بھی یہ فرمایا کہ چوتھے آسمان کی مانند ہے، کہ چوتھا آسمان پہ کون ہے؟ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ ابن مریم متمکن ہیں۔ آپ کا جو دائرہ عمل ہے وہ چوتھے آسمان پر مکمل اختیار ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہے، جیسے اسی طرح کی مثال چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ساتویں آسمان ابراہیم خلیل حق ہیں۔ سب کی درجہ بندی سارے انبیاء برابر ہیں، مگر عملی اعتبار سے اللہ کے پیغام کو
آمت الناس تک پہنچانے کے لیے جو فریضہ اللہ نے انہیں دیا اسی حساب سے ان کی درجہ بندی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت خلیل حق ہیں جو موحد اعظم ہیں، اللہ کی وحدانیت کا جو شعور اللہ نے آپ کو بخشا کہ نہ ستاروں پہ نظر ہے، نہ چاند پہ نظر ہے، نہ سورج پہ نظر ہے، فرماتے ہیں جو چھپ جاتے ہیں وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لا احب الآفلین، لا، جب خلیل حق معلوم فرماتے ہیں کہ جب خلیل حق کا یہ زاویہ نگاہ ہے کہ وہ چھپ جانے، چاہے وہ بادل کے پیچھے ہی چھپے، اور طلب بات ہے یہ، اگر چاند بادل کے پیچھے چھپ رہا ہے تو یہ خلیل حق کو منظور نہیں ہے۔ خلیل حق کا رب تو وہ ہے جو ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اللہ غنی، انتہا درجے کی وحدانیت کا پیغام ہے۔ کہاں ہے؟ ظاہر مصنوی۔ اور وہ فرماتے ہیں جب خلیل حق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتے تو اللہ کسی فنا ہونے والے کی قسم کب کھائے گا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یسوع مبارک کی، آپ کے چہرہ عقل کی، تو اللہ کب، جب خلیل حق جو ہے وہ حق کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کر رہے تو اللہ کسی ڈوب جانے والے کو کب پسند کرے گا؟ اللہ کبھی کسی معاذ اللہ ہمارے منہ کو مٹ جانے والے کی قسم کب کھائے گا؟ اسی لیے عرفہ کا موقف یہ ہے، عرفہ کا موقف ہے یہ، عامیوں کا نہیں ہے۔ عرفہ کا موقف یہ ہے کہ اپنی توجہ اور پختگی کی اس اینڈ پر ضرورت ہے۔ اس اینڈ وہ تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی رہبر منزل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں۔ کمی اس طرف ہے، اس طرف کمی نہیں ہے۔ چوتھے دفتر کی حکایت آج جو شروع ہوگی وہ غالباً کئی ہفتوں پر مبیت ہوگی۔ جیسے ماضی میں بھی ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کے واقعات بیان کرنے مسئلے شروع کیے تو بہت سارے رموز اور نکات کھلتے چلے گئے تھے۔ اب مسئلہ شریف قرآن کی شرح کی کتاب کا نام ہے، تو آئیے پھر آج مولانا ایک نیا مضمون چھیڑ رہے ہیں، بالکل ڈیفرنٹ اور بہت مختلف زاویہ نگاہ مولانا روم چھیڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہم چوہا ہدیہ کے بلقیس سبا بر سلیمان بھی فرستادے کیا، ہدیہ یہ بلقیس چل اشتر بدوز بار آما جملہ خشتے زار بدوز ای بزرگا آخر ہدیہ تا الہ آخر آنجا کم ترز از خاک را۔ یہ آج کی مضمون کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ سبا قرآن کا مضمون ہے اور سورہ سبا کے واقعات سے مولانا کیسے معنی نکال دیتے ہیں۔ سورہ سبا سبھی پڑھتے ہیں، قرآن جو پڑھتے ہیں وہ یقین طور پہ سورہ سبا پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم پڑھتے ہیں، سورہ دخان پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، مگر مولانا جب پڑھاتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ اینگل سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم چوہا ہدیہ کے بلقیس سبا بر سلیمانی فرستاده کیا، ہدیہ یہ بلقیس چل اشتر بدل بار آنها جمله خشته زر بدل ای ببردا عقل هدیه تا اله ای ببردا عقل هدیه تا اله عقل آجا کم ترز از خاک را۔ ملکہ سبا جو سورہ سبا ہے قرآن میں، اس میں جس ملکہ سبا بلقیس کا ذکر ہے اس کو بنیاد بنا کر ایک اچھوتا اور بالکل ڈیفرنٹ زاویہ مولانا متعارف فرماتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ بلقیس ملک یمن کی ایک ملکہ جس کا قصہ تفسیر خازن میں موجود ہے، میں منقول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بلقیس کا جو معاملہ ایک ہی زمانہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی، واحد نبی ہیں۔ آپ کے والد بھی نبوت کے ساتھ بادشاہت کی منزل پر رہے، مگر جو قدر و منزلت اور مقام کے اعتبار سے اللہ نے زمین پر اپنے نائب اپنے نبی کو نیابت کے ساتھ نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا کی۔
اور بادشاہ بھی اس انداز کی کہ ہر چیز پر آپ کا تصرف دے دیا۔ اس کا مطلب یہ بات تو نکلتی ہے نا کہ اللہ چاہے تو جس کو چاہے جیسے کر دے، تمام چیزوں پر اس کو کنٹرول دے دے، یہاں تک کہ ہر مخلوق کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ آپ کے جب آپ دربار میں بیٹھتے تو ہر مخلوق وہاں پر جمع ہوتی، چرند پرند نباتات جمادات، ساری اللہ کی جتنی مخلوق تخلیق ہے وہ کس کے تابع ہو گئی؟ سلیمان تابع ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہوا پر آپ کا تصرف، بادلوں پر آپ کا تصرف، بارش پر آپ کا تصرف، آپ کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے۔ تذکرہ غوثیہ میں ایک واقعہ اسی حوالے سے پڑھا کہ جب سب کو اللہ نے اختیار آپ کے اختیار میں دے دیا تو آپ نے ایک دن درخواست کیا، اللہ سب کو دے دیا اور وہ جو ابلیس ہے اس کو میرے تصرف میں نہیں دیا۔ تو جواب آیا کہ وہ سڑی ہے، وہ کسی کی ہمارے علاوہ مانتا نہیں ہے، ہاں کسی کو نہیں مانتا ہے وہ ہمارے علاوہ، بس ہماری طرف دیکھتا رہتا ہے، تو وہ تمہارے قابو میں آئے گا نہیں، باقی سب تو آ گئے تو نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے جب ضد کی یا بار بار درخواست پیش کی تو تذکرہ غوثیہ کا واقعہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو آرڈر دے دیا، بھیج دیا، جاؤ جا کے ان کے تابع ہو جاؤ۔ کس کے؟ سلیمان نے۔ وہ تو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، سلیمان کے تابع کیسے ہوتا؟ جب پہلا آرڈر ہی اس نے رد کر دیا تھا، دوسری بار آ تو گیا یہاں دربار میں اور تخت کے پائے سے سر لگا کے رونے لگا، منہ سارا دن روئے۔ اچھا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز پر تصرف ہے، اللہ مضمون وہی چل رہا ہے، تصرف ہر چیز پر ہے، اور اختیار کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے خریشے کی ٹوپیاں بن کر بازار میں بیچتے ہیں، اس سے روٹی لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نام ہے، اختیار اتنا زیادہ، یہاں ٹکا مل جائے تو لوگوں کے مزاج نہیں ملتے، اور وہاں معاملہ سب چیزوں پر تصرف کے باوجود آجزی کا عالم یہ کہ اپنی روٹی حلال بالکل کر کے کھاتے۔ اب وہ ٹوپیاں بجھی جا رہی ہیں، بازار جائی جا رہی ہیں، وہاں بیچ نہیں رہی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، روٹی نہیں آئی، اللہ مہربانی فرما دے، بازار میں روٹیاں نہیں بک رہی۔ کہ وہ جو بازار کا جو ایجنٹ ہے نا، دلال، اس کو تم نے اپنے پاس بٹھا کے رکھا ہوا ہے، سارا دنیا کے بازاروں کا کام ابلیس چلاتا ہے۔ اسی لیے بڑے شوق سے جو بازار جاتے ہیں وہ ابلیسی فکر کی وجہ سے جاتے ہیں، ورنہ اہل اللہ بازار سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہلے بلے سے اور بازار سے اور شور شرابے سے کون اجتناب کرتے ہیں؟ اہل اللہ اجتناب کرتے ہیں۔ آپ ہی کے دربار میں ایک مرتبہ مچھر نے آ کر، یعنی کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے نا، تو مذہب شریف کا واقعہ ہے، کہیں اور ہے، میں یہاں شامل کرتا ہوں کہ مچھر نے آ کے درخواست کی کہ میرا دشمن مجھے بہت پریشان کرتا ہے، کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ مجھ پر بار بار حملے کرتا ہے۔ آرڈر آ گیا کہ ٹھیک ہے، جس نے درخواست کی ہے یا استغاثہ دائر کیا ہے ہماری بارگاہ میں، تو اس کے دشمن کو پیش کیا جائے۔ تو مچھر کے جو دشمن وہ ہوا ہے، ہوا ایک زور کے ساتھ جب دربار میں داخل پیش کرنے کا حکم ہوا تو ہوا جب دربار میں داخل ہوئی تو مچھر نے کہا اس کی موجودگی میں کہاں میں رہ سکتا ہوں، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ القصہ مختصر، تمام تر مخلوق پر اللہ نے تصرف جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب آپ کا تخت فضا میں جو تخت کارپیٹ کہہ سکتے ہیں، فضا میں کارپیٹ جو ہے آپ کو لیے گھومتا تھا۔ جب اللہ کے محبوبین کی فہرست آتی ہے تو کہ ایسا بھی اللہ کا محبوب ہے جس کے تخت کو ہوا جو ہے خلیوں کی طرح اٹھائے گھومتی تھی، خلی جیسے مال اٹھا کے گھومتے ہیں نا، ایسے ہوا میں سلیمان کا تخت چلتا تھا۔ تو سلیمان کا جب تخت جا رہا تھا تو ایک گاؤں سے اوپر سے گزر رہا تھا، نیچے کو، یہ بھی تذکرہ ہے غوثیہ ہی کا واقعہ ہے، نیچے کچھ بچیاں، جوان کنواری بچیاں بھاگ رہی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی اور بھاگ رہی تھی۔ ایک بڑی سانولی سی بچی تھی، کم بچی، شکل و شباہت کی، تو دوسری سہیلیوں نے، جب وہ بھی بھاگ رہی تھی، شوق میں دیکھ رہی تھی، تو دوسری سہیلیوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو ایسے بھاگ رہی ہے تخت کو دیکھتے ہوئے شوق کے، جیسے سلیمان کی جورو بن جائے گی۔ یہ بات اس کے دل پر اس کی ضرب لگی، بہت، اس بچی کی ضرب لگی۔ جب ضرب لگی تو اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں، تو جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، دنیا کو جو چاہتا ہے وہ دکھا سکتا ہے، اس حد تک قادر مطلق ہے میرا رب۔
تو جب یہ بات ہوئی تو وہاں یہ ہوا کہ جن نے عفریت نے آپ کی انگوٹھی، آپ کے ختم، جس سے آپ کے سسٹم، پورا سسٹم اس کے تحت، اس کے تابع تھا، وہ انگوٹھی جو ہے جن نے چرا لی۔ جیسے جن نے چرائی تو آپ کی بادشاہت میں خلل پیدا ہوا۔ آپ اپنی جگہ سے نکل کر ایک ساتھی کو ساتھ لیا اور جو ہے وہاں سے نکل آئے، کیونکہ اچھا خاصا خلفشار پیدا ہو گیا تھا۔ گھومتے گھماتے اسی گاؤں میں پہنچ گئے جہاں وہ بچی لڑکی کا جو گاؤں تھا، اس کا باپ مچھیرا تھا، وہ سارا کا سارا گاؤں مچھلی ہی کو پکڑ کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچ گئے تو کچھ اور کام تو تھا نہیں، تو اس کے باپ کی ملازمت شروع ہوئی۔ کچھ عرصے کام کیا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر دل سے کوئی صدا نکل گئی تو وہ مرکز پر پہنچ کر رہتی ہے۔ اس بچی کے دل سے جو نکلی وہ سارے آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک چلی۔ جس نے دل کیا وقت کے نبی گھومتے گھماتے اس گاؤں میں پہنچ گئے، اس کے والد کی ملازمت اختیار کر لی، کام تو کوئی اور تھا نہیں۔ کچھ عرصے جب ساتھ رہے اور ہوا یہ کہ اس کے باپ نے اس بچی کا نکاح جو ہے حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کی کیسی نکلی کہ قبولیت کی منزل پر سرفراز ہو گئی۔ اللہ کر دیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو وہ بات وہاں پوری ہو گئی جس کی وجہ سے ہوک اٹھتی ہے۔ ہوک اگر اٹھتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، دعا بھی اور بد دعا دونوں ہوک ہے۔ دعا بھی ہوک ہے، بے تابانہ اپنے رب کو پکارنا ہوک ہے، اور بے تابانہ کسی ظلم کی وجہ سے زبان سے سخت جملے کا نکلنا بھی ہوک ہے۔ وہ ٹھک کر کے کوئی درمیان میں پھر مخل نہیں ہوتا، وہ سیدھے عرش تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اس بچی کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ مچھلی کا شکار ہوتا تھا، اور شکار کر کے جب مچھلی لائی، بہت بڑی مچھلی آئی، جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے انگوٹھی برآمد ہوئی، وہ جو گم ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہاں تک کا سفر طے ہوا تھا۔ وہ لڑکی نے سوچا کہ بیوی نے سوچا کہ شوہر کو دوں کہ باپ کو دوں، دل میں خیال آیا کہ یہ تو شوہر کو دینی چاہیے۔ جیسے ہی وہ ختم نبوت کہتے ہیں نا کہ نبوت پر ختم کی مہر لگائی، آقا ساسام نے، خاتم النبیین ہے نبی ساسام، تو وہ جو انگوٹھی جس میں آپ اس دور میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیوائس جو سارے معاملات کو کنٹرول کرتی تھی، تو کس کے پاس تھی؟ خدا نے انگوٹھی کی شکل میں سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ ہر چیز پر آپ کا تصرف تھا، ہر چیز پر اللہ نے آپ کو قدرت دے دی تھی، یہاں تک کہ 3 میل کے فاصلے سے چوٹیوں کی گفتگو کو بھی سلیمان علیہ السلام سن لیتے تھے۔ یہ آپ پر کائنات میں آپ کے خلیفۃ اللہ کی نسل سے ایک شخصیت کا اعزاز و اکرام ہے کہ اللہ نے انہیں اس انداز میں نوازا۔ سفر میں تھے بلقیس ملکہ یمن کی ایک ملکہ، آپ سفر میں تھے اور تمام جانور پرند چرند سب آپ کے تابع تھے، تو دربار لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تو ہدہد نے آ کر اپلیکیشن درخواست دی کہ اے سلیمان علیہ السلام، میرے اندر آنکھوں میں یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ میں آسمان کی بلندی سے زمین کے اندر کس جگہ پانی ہے وہ دیکھ لیتا ہوں۔ ہدہد ایک پرندہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے، یہاں بھی مجھے نظر آیا تھا، خانقاہ میں گزرتا ہے بہت، یعنی قرآن میں اس کا ہدہد کا ذکر ہے، جو آج بھی بہت سری خواص ہیں اس کے، عجیب و غریب اس کے اندر خواص ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے تو خود کیا ہوگا، پھر وہ خود کیا ہوگا وہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہدہد نے کہا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں آسمان کی بلندی سے زمین کے طبقات میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں، آپ مجھے نوکری دے دیجیے۔ تو خلیفہ کوا بیٹھا ہوا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ آسمان کی بلندی سے جو میں زمین میں پانی دیکھ لیتا ہوں، تو جال میں کہے وہ پھنس جاتا ہے۔ لیکن میں تقدیر الہی کا پابند ہوں، جب اللہ مجھے دکھانا چاہتا ہے، دیکھیں ہدہد کو تو معلوم ہے، ہدہد کو یہ سبق معلوم ہے کہ تقدیر الہی پر کیسے بھروسہ کرنا ہے۔
اور یہ مفتیان ملت کس غفلت میں ہیں۔ حضور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے مجھے۔ دکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ مجھے آسمان کی بلندی سے زمین میں پانی دکھانا چاہتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں، اور جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، مجھ پر سختی آئی ہوتی ہے، تو میں جال کو نہیں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں چیزیں من جانب اللہ ہیں۔ اب آپ کے راستے کے تعین کی، آپ کے اپنے اختیار کے تعین کی وجہ سے اس پر آپ پہ نوازشات ہیں یا مصیبتیں ہیں۔ آپ نے جو اختیار کیا ہے فکر، وہ فکر ان دروازوں کو کھولے گی جو بڑھوتری کراتا ہے، جو بلندی کراتا ہے، جو تعلق باللہ کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ ٹھٹر کر رہ گئے تو پھر آپ جو ہے اپنے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ جب مومنانہ شان پیدا ہوتی ہے، خلیفہ کا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، نیگیٹیوٹی کی علامت ہے۔ تو اور بھی بہت جگہوں پہ بات آئے گی کہ حاسد بھی ہے اور اس کا ذہن کہیں رکتا نہیں ہے، اس کی گردن مسلسل گھومتی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، قرآن میں زاغ کا جو ذکر ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس میں یکسوئی نہیں ہوتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو مربوط کیا گیا، اور آپ مکمل یکسوئی کی ما زاغ البصر، کوے کی طرح نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ کی نظر پھری، یکسوئی میں کمی نہیں آئی، نہ طبیعت پر گھبراہٹ ہوئی، سر کی آنکھ سے اللہ کو شب اسراء میں اللہ کے نبی نے دیکھا۔ تو پھر جب ایسا کہا تو بہرحال اس کی نوکری تو پکی ہو گئی، اور سبھی مختلف مخلوق خدمات انجام دینے پر، کیونکہ ان سب کا پاسورڈ جو تھا وہ حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، سب مخلوق پر تصرف دیا تھا۔ تو ایک ایسے نبی کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مقتدی ہیں، امام نہیں ہیں، ان کا اختیار اللہ نے اتنا رکھا۔ جو شب اسراء میں سلمان صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی ہیں۔ اور امام کون ہے؟ امام ہماری روحیں قربان ہو جائیں، ہمارے آقا ہیں سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے دیا۔ تو پھر سوچے مقام مصطفیٰ کا کیا معاملہ ہوگا؟ مقام مصطفیٰ کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کی پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ غنی، بات آگے بڑھ رہی، دربار سجا ہوا ہے، سب خود جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ زمین فوج کے لیے، قافلے کے لیے پانی ڈھونڈ دیکھ لیتا تھا، اشارہ کرتا تھا، کھودتے تھے، پانی مل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو سفر ہی کے دوران آسمان پر آ کر تخت جو ہے تخت ہوائی جو اڑ رہا تھا، اور آپ یہ ساتھ ساتھ فوج چل رہی تھی، تو ضرورت پیش آئی کہ نماز کا وقت ہوا، نماز کی ادائیگی کے لیے تخت جو ہے وہ نیچے آیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ پانی کے حوالے سے ہدہد کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہدہد اس وقت موجود نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت میں ناراضگی کا پہلو نمایاں ہوا کہ وہ آئے گا اور جواب نہیں پیش کر سکے گا صحیح تو اسے سزا دی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون کئی ہفتوں پر محیط ہوگا، اور میں بہت سے نکات اس طرح کھلتے چلے جائیں گے جیسے درمیان میں بات ہو رہی ہے۔ تو صاحب نے حدود کے بارے میں سوال، حدود کہاں ہے؟ صاحب وہ نظر نہیں آ رہا، کہ آئے تو حدود واپس آیا، اس نے آگے کہا کہ میں جب آپ کا تخت اترا تو میں یمن کی طرف پرواز کر گیا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک عورت بلقیس ملکہ سبا وہاں حکومت کر رہی ہے، اس کے 12 سردار ہیں، اور ہر سردار کے ساتھ 1 لاکھ کی فوج ہے، 1 لاکھ کی فوج ہے، اور ہر 12 سردار ہیں۔ اس زمانے کی بات، حشم قدم اور اس کے جاؤ جلال کی طرف، اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ وہ ساری قوم ملکہ سبا کی، سورہ سبا قرآن میں جو موجود ہے، یہ سورج پرست لوگ تھے جو سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اب سنیے مولانا کیا کہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سورج ہمارا باورچی ہے۔ سورج کون ہے؟ ایک قوم پرستش کر رہی ہے اور دنیا میں اس کا نام اور اس کا ڈنکا بج رہا ہے، اور مولانا فرماتے ہیں کہ سورج کی
کی جو حیثیت وہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارا باورچی ہے، ہمارے کھانے پکاتا ہے، ہمارے پھل پکاتا ہے، ہماری سبزیوں کو جو ہے جو پروموٹ کرتا ہے، وہ تو ہمارا صرف دیکھیے جب فکری طور پر قومیں، افراد یا قومیں سربلندی کی منزل پر فائز ہوتی ہیں تو ان کی بات کلیئر ہو جاتی ہے، ایک سورج کی پرستش کر رہا ہے اور دوسرا سورج کو صرف باورچی سمجھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا مولانا کی شخصیت میں کوئی اضافت تھی؟ ظاہری شخصیت میں اضافت نہیں تھی، فکری کیفیت میں اضافت تھی کہ وہ سورج کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ سورج کو صرف پھل پکانے والا ایک کارندہ دیکھ رہے ہیں، اس زیادہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ ملکہ سبا کے حوالے سے ہدہد نے آ کر کافی ڈیٹیل دی، یہ بڑی زبردست شان و شوکت والی ہے۔ 30 ہاتھ چوڑا اس کا تخت ہے، 30 ہاتھ چوڑا، یہ مضمون آگے تک چلے گا، ذہن رکھے گا۔ 30 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا اس کا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، اور اس تخت میں ہیرے جواہرات نادر و نایاب لگے ہوئے ہیں۔ بڑے اچھی جواب پیش کیا اپنے غائب ہونے کا حضور نے۔ سورہ سبا حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ملکہ سبا کو خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط لکھا باقاعدہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ کے نام سے شروعات اس کی ہو رہی ہے، اپنے سارے یہ جو تم سورج پرستش کرتی ہو اس کو چھوڑ کر ہمارے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ۔ کیا یہ لیٹر ہے؟ آگرو یہ قرآن بھی ہے، انہو من سلیمان، یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خط لکھا گیا۔ ہدہد نے، پرندہ چھوٹا تھا، آج کل کے ڈرون جو ہے نا، آج کل کے جو ڈرون ہے سب کچھ دیکھتے ہیں، وہ اسی کی یہ شکل ہے، ایڈوانس شکل ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق خدا کے معاملات اور خدا کے احکامات اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے، اور انسان انہی کی کاپی کرتے ہوئے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کام کرتا نظر آتا ہے۔ تو ہدہد اس دور کا ڈرون تھا، خط چونچ کے پکڑ کر وہ پرواز کر کے یمن کی جانب گیا، اور اس نے وہ خط ملکہ سبا کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ پھر تکیے کے پاس خط رکھا ہوا ہے، حیران ہو گئی، خوابگاہ میں دیکھا اسے خط، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن، وہ حیران ہوئے۔ اسے صبح میٹنگ کال کی، اپنے سارے لوگوں کو اسے جمع کیا، اسے 12 سردار اور ہر کے نیچے اچھی خاصی بڑی فوج جو ہے اس کے ساتھ تھی، بڑی زبردست حشم قدم طاقتور سمجھی جاتی، اسے میٹنگ بلائی۔ تو سرداروں نے کہا کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت کی کمی تو نہیں ہے، مگر ملکہ سبا خود بہت سمجھدار ہے، اس نے کہا بات ایسا نہیں ہوگا، ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نایاب تحفے اور تحائف ان کی طرف بھیجتے ہیں، اگر وہ تمکنت اور تکبر اور غرور کی علامت قرار پائے تو ہمارے لیے ان کو معاذ اللہ سر کو چلنے کے لیے بہت فوج ہے، اور اگر وہ عاجزی و انکساری کا پیکر قرار پائے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا صرف وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ نبی بھی ہے۔ ایک عورت کو خدا نے کیا عقل دی؟ ایک عورت کو خدا نے ایسی عقل دی کہ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خط جو ہے صرف کسی بادشاہ کی جانب سے نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے اس نے کیا کیا، یہاں سے آج کا مضمون شروع ہوتا ہے، یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے، ہم چواں حبیہ کے بلخیس سبا بر سلیمانی فرستادے کیا، کہ پھر کیا کیا اس نے کہ بہت نادر و نایاب قسم کے تحائف تو بادشاہ کو بھیجتے ہیں، وہ جمع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے کی اینٹیں بھی، سونے کی اینٹیں بھی تحفے میں۔ کتنے تھے؟ کہتے ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ 40 اونٹوں پر یہ سارے تحائف جو ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ملکہ بلقیس نے اپنے سفیروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر تکبر سے ملیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو نمٹ لیں گے، اور عاجزی سے ملے تو تم بھی ان کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ وہ 40 اونٹ وہاں سے تحائف لے کر چلے،
اور جب وہ سلمان ساستان کے علاقے میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کا تصارف اور اختیار دیکھیے کہ آپ نے اجنہ کو، شیاطین کو، دیگ سے غیر سارے مخلوق کو جمع کر کے کہا کہ جب وہ ڈیلیگیشن ہمارے علاقے میں داخل ہو تو وہاں سارا فرش جو ہے سونے کا بنا ہو۔ ارے کہاں ہوگی؟ یہ مثنوی ہے بھائی، مثنوی چیزوں کو سمجھانے کی کتاب کا نام ہے۔ ایک نبی کے واقعات دکھا کر پھر اگر آپ کے تفکر میں پختگی ہے اور آپ کی تربیت صحیح زاویے سے ہو رہی ہے تو اگلا منظر تو آپ خود دیکھ لو گے، خود دیکھ لو گے کہ وہاں کی ساری اینٹیں کہتے 40 میل تک سونے کی اینٹیں، وہ 4 اینٹیں لے کر آ رہے تھے اور یہاں 40 میل تک وہ جہاں سے یمن سے داخل ہوئے آپ کے علاقے میں تو سارا فرش اینٹوں سے سونے کا بنا دیا۔ سفیروں نے کہا کہ یہ جب داخل ہوئے علاقے میں تو دیکھا سونے کی اینٹیں لگی ہوئی، سونے کی اینٹیں لگی، اور ہمارے پاس ٹوٹل 4 اینٹیں، ایک جگہ جو ہے وہ 4 اینٹیں کم تھی نکلی ہوئی تھی، انہوں نے خاموشی سے وہ اینٹیں وہاں لگا دی، جان چھڑائی، ایسا نہ ہو یہ خیال آئے کہ ہم نے یہاں سے ہم ہی نے نکالی۔ کیسے کیسے زاویے ہیں اور کیسی کیسی باتیں ہیں۔ اب آ جائیے، میں یہاں سے سمیٹ بھی دوں گا آج میں کو۔ یہاں فرماتے ہیں پھر اے ببردا عقل ہدیہ تھا الہ عقل آنجان کھم ترس از خاک را۔ مولانا پھر بالکل ڈیفرنٹ، اے اللہ کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنے والوں، عقل کی مثال اللہ کی راہ میں بٹی خاک کی طرح سے ہے۔ اللہ غنی، اللہ عقلی بنیاد پر خدائی معاملات سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے مثال وہاں فرماتے ہیں اے ببردا عقل ہدیہ تا الہ عقل آجا کھم طرف، جس طرح سے ان کے پاس ٹوٹل 4 اینٹیں تھیں اور بڑے شوق سے اونٹوں پر لاد کر ملکہ سوار بھیج رہی تھی اور سلمان ساستان کے پاس آتے، تم جو رائے خدا میں محنت کر رہے ہو یہ عقل کی بنیاد پر کر رہے ہو، اور اللہ کی راہ میں عقل کی مثال راستے کی خاک کی طرح سے ہے۔ اللہ کی مثال، اللہ کی راہ میں عقل کی مثال، جہاں عقل کی انتہا ہے دوستوں وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہے، جس کلاسیفیکیشن ہے، درجہ بندی ہے کہ جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے کیا ہے؟ عشق کی ابتدا ہے۔ جہاں تمام انسانوں کی انتہا ہے وہاں سے اہل اللہ کی ابتدا ہے، اور جہاں تمام اہل اللہ کی انتہا ہے وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہے، اور جہاں تمام انبیاء کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے آقا کی ابتدا ہے، وہاں سے ہمارے آقا کی ابتدا ہے۔ انتہا کو بتائیں، انتہا کا تو پھر وہ جانے نا بھائی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا سپیریئر اینجل، فرشتوں کا سردار، وہی لانے اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری انتہا تو سدرا ہے، اب کتنی منزلیں آگے جائیں گے یہ وہ جانے بھائی۔ اور دن سے جبریل کو اسی دن معلوم ہوا تھا کہ میری اڑان کہاں تک ہے، کہ جو پیغام لے کر آتے، جیسے بہت اہم واقعہ ہے، کہا یا این صاد، صیغہ ہے، یہ پاسورڈ ہے، قرآن میں کچھ پاسورڈز ہیں، الف لام میم، جتنے حروف جتنے بھی یہ جو خاص سے الف لام میم ہے، جس میں الف لام را ہے، کہا یا عین صاد ہے، یہ بھی پیغام لے کر آتے ہیں تو عرفا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی وہ گولڈن کیز ہیں جو صرف اہل اللہ اور عرفا کا حصہ ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم سبھی پڑھتے ہیں، مگر اس کی معنویت کا جو نبی جب لے کر آئے پہلی بار تو کہا اللہ نے میں عرف تو جانتا ہوں، ہاں عرف تو جانتا ہوں، وہ لا رہے ہیں، وہ سمجھنے میں پیغام پہنچا رہا ہوں، جو بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں چٹائی پر ان کے علم میں سب کچھ ہے، پہلے سے معلوم، عرف تو جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ
وہاں فرماتے ہیں نا کہ جو آسمانوں پر چلے ہوں شب اسرا میں، تو زمین کی کون سی بات ہے جو ان سے چھپ سکتی ہے؟ جب آسمانوں پہ چل چکے ہوں، بھئی کوئی سپیریئر لیول کی اسٹڈی میں ہو پہلے سے، اگر کوئی ماسٹرز یا پی ایچ ڈی لیول کی اسٹڈی میں ہو تو انٹر کا کورس اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے نا، وہ تو اسے گزر کر وہاں تک پہنچا ہے نا۔ تو اسی لیے جہاں تمام انبیاء کی انتہا ہے، وہاں سے ہماری جانیں اور روحیں قربان ہو جائیں، ہمارے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اے بے گردہ، اے بے گردہ عقل ہدیہ طائلہ، اے بے گردہ عقل ہدیہ طائلہ، یہ ہدیہ لے کر جیسے سفیر آ رہے تھے ملکہ سبا کے، اگر تم عقل کا ہدیہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بات کرو گے تو پہلے سے سن رکھو کہ جس طرح ان کے راستے میں سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بچھا دیا تھا، تمہارا اور سونے کی حیثیت ان سفیروں کے نظر میں گھٹ کر رہ گئی تھی کہ ہم 4 اینٹیں لے کے جا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں جہاں کا فرش ہی سونے کا بنا ہوا ہے۔ تو تم عقل سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کبھی نہیں سمجھ سکو گے، تم عشق سے سمجھو گے۔ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، درشی پڑھی اللہم صلی اللہ۔ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا یہ لب بام، ابھی عقل ابھی چنا چنی میں لگی ہے، اور ابراہیم خلیل حق کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب نامک آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اتنی آگ روشن کی گئی ہے اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، کتنے شکوے اور شکایات۔ شروعات دن کی شکوے شکایات سے اور رات تک شکوے شکایات، یہ تو عام طریقہ ہے، مگر سپیریئر طریقہ کون سا ہے؟ انبیاء کا ہے، اہل اللہ کا ہے، اللہ کے محاربین کا ہے، اللہ کے دوستوں کا ہے۔ ان کی دن کی ابتدا عاجزی سے اور دن کی انتہا عاجزی پر۔ بات تو ساری یہ ہے کہ فضیلتیں رکھ کر ٹوپی بیچ بنا کے بیچ کے روٹی کھا رہے ہیں، سوچیں۔ اور فضیلتیں ایسی ہے کہ ہر چیز کو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دربار لگا ہوا تھا حضرت کا، تو ایک بندہ بھاگا آیا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ صاحب جو ہے مجھے بڑے گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ صاحب کا کون سے صاحب؟ کہ وہ صاحب دیکھا تو وہ اسرائیل تھے، دربار میں موجود تھے، وہ جو رب کو روح خرج کرنے کا فرشتہ جو ہے اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی موجود تھے۔ تو وہ جس بندے کو دیکھ رہے تھے وہ ڈر گیا ان کی نظر کی وجہ سے۔ تو بہرحال وہ کرے، اس نے کہا کہ مجھے ایسا کریں، ہوا آپ کے کنٹرول میں ہے تو مجھے حکم دیں، ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہ ہندوستان پہنچا دے، ہند پہنچا دے۔ میں نے ٹھیک ہے صحیح پہنچوا دیتے ہیں۔ اس کو بلایا، بھائی ان کو وہاں چھوڑ کر، تو وہ جا کے وہاں چھوڑ کے آیا، چھوڑ کر آ گیا۔ تو دوسرے دن ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم جب دربار میں آئے تو حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کاہے کو اس بندے کا پتا پانی کر دیا ہے؟ گھور کے اس کو دیکھا، وہ تو ڈر گیا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو جواب دیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان سے خرچ کرو، اس کی روح جو ہے فلاں کا جو پیپر لے کے نکلا تھا صبح کلیکشن کے لیے، تو اس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا ہندوستان کا، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ 1000 پر بھی اس کے آ جائیں گے تو یہ ہندوستان تو نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے کہا اللہ کی مرضی پہ مجھے تو حکم دیا گیا تھا۔ جب میں ہندوستان پہنچا تو پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں ہندوستان پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں ہوا کے دوش پر سوار ہو کر، اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں کہ وہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو حکم دیا۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں دوستوں۔ ظاہرداری نے ہماری فکروں کو جمود زدہ کر دیا ہے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کی معنویت سے بے پرواہ ہیں۔ ہم سب قاری قرآن ہیں، ہم سب قاری قرآن ہیں، مگر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ مولانا کا زاویہ بہت سخت ہے، بہت ہی سخت ہے کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن دانی نہیں ہو رہی۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پہچاننا دو مختلف بات ہے۔ خدا خوانی ہو رہی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ نعرے لگ رہے ہیں اللہ کافی ہے۔ کیا اللہ کی پہچان ہے؟
نافرمانی ہو رہی ہے، گھنٹوں ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے؟ آپ کے مقام و مرتبے کا شعور ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کو شعور ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی سطحی قسم کی پھیلائی ہوئی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہو اور سوالات دے کر ہمارے پاس آتے ہو. ہمارے پاس تو یہ ذخیرہ ہے انفارمیشن کا، ہمارے پاس تو یہ ذخیرہ ہے نا انفارمیشن کا، مصنوی شریف کا ذخیرہ ہے نا. تو ہمارے پاس کوئی سوال کا جواب معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تشنا رہ جائے. شافی و کافی جواب ملتا ہے مولانا کے مصنوی شریف سے، شافی و کافی جواب ملتا ہے. ہوا کو حکم دیا ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا. اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کو بلند کرے. ظاہر ہے مولانا کی نظر اپنے آپ کو اپنا مولانا کارخانہ سپاہی کہہ رہے ہیں اور مولانا کی اسٹڈی مصنوی شریف کو پڑھنے کے بعد یہ رائے قائم کر رہے ہیں. اتنا بلند مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان کے لشکر کا ادنا سپاہی کہہ رہے ہیں. یہ جب کہہ رہے ہیں تو وہاں سے کیا مل رہا ہے؟ وہاں سے عرفان آگہی مل رہی ہے، وہاں سے اللہ کی پہچان کا راستہ مل رہا ہے. ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا. یہ شعر ایسا شعر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مکتب میں مدرسے میں واضح طور پر جلی حروف پہ لکھا ہوا ہو اگر آج بھی تمہارے میں کمی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی کمی ہے. تمہاری کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی کمی ہے. تمہاری کمی کس چیز کی ہے؟ ظاہرداری کی وجہ سے ہے. اور جب یہ کمی دور ہو جائے تو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ دسمبر 2020 تک کا فارمولا ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ یقین کی کمی ہے بھائی. کس چیز کی کمی ہے؟ توکل علی اللہ کی کمی ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ ہم اللہ کو صرف خدا خوانی کر رہے ہیں، رسول خوانی کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں. ہمیں دانائی کی منزل میسر نہیں آ رہی. کاش کہ ہم خدا خوانی نہیں بلکہ خدا دانی کی منزل پر ہوتے. کاش کہ ہم رسول خوانی نعت خوانی نہیں بلکہ رسول خوانی کی منزل پر ہوتے. کاش کہ ہم قرآن خوانی نہیں قرآن کی ہو، قرآن میں ہو وہ تزن اے مرد مسلمان. علامہ اقبال یہ بھی قرآن جب معلوم ہوا کہ علامہ اقبال مولانا کے دیوانے ہیں تو بچپن ہی سے اس فقیر کا معمول یہ رہا. اسکولنگ کے زمانے سے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی سوز سعد رومی، کبھی بہشتاب راضی. یہ علامہ کا شعر ہے. تو علامہ نے مولوم کو بہت پہلے پہچان لیا تھا. کبھی سوز سعد رومی، کبھی بہشتاب راضی. راضی کا ذکر بھی ہے اور مولانا روم کا ذکر بھی ہے. یہ کس کی زندگی میں؟ اقبال کی. تو پھر سبق ہمیں کیا ملا سمجھنے کے، سوچنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کہ ہم نے مولانا کے ساتھ ساتھ اقبال کو بھی پڑھنا شروع کیا. اقبال کو بھی ہوگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کرتی. ہمارے عقل میسیج ہے. اس میں کس چیز کا میسیج ہے؟ جمود کی اس جمود کے اس پنجرے کو توڑ کر جس پہ ہم بند ہیں، ہمیں عرفان کی جانب سفر کرنے کی ضرورت ہے. آگاہی کی جانب سفر، اللہ کی پہچان کی جانب سفر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سفر ہم کیسے کریں گے؟ اور وہ سفر ہم انعام یافتہ لوگوں کی معیت اور سنگت میں کر سکیں گے. جو انعام یافتہ ہیں، جو اللہ کو پہچانے میں جنہوں نے حق ادا کیا ہے، جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے اور ضروری قرآن انہیں انعام یافتہ طبقہ کہہ رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. ہم بھی دعا کرتے ہیں جو انعام یافتہ طبقہ ہے اس سے معیت اور سنگت اور جڑے بغیر وہ مقاصد حاصل ہی نہیں ہو سکتے. محکم آتے ہیں اگر تمہیں بغداد جانا ہے تو بغداد کے راستے پر بغداد آئے گا یا نیشا پور کے راستے میں بغداد آئے گا. نیشا پور شمال کی طرف ہے، بغداد جنوب کی طرف ہے. ہمیں بغداد جانا ہے اور ہم مخالف میں سفر کر رہے ہیں. فکری اعتبار سے، گروہی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم لوگ محدود فکر کے ساتھ مصروف ہیں کہ نتائج کیا نکلیں گے؟ کہ نتائج نہیں نکلیں گے. وہ نتائج ہمارے نتائج ممکن ہے نکل جائیں کہ ہم کما لیں اور بہت سارا مال و متاع جمع کر لیں اور کئی ہمارے مکانات اور گاڑیاں ہو جائیں. یہ سب تو ہو جائے گا، مگر تعلق باللہ کی جو منزل ہے، اللہ غنی اللہ غنی، اللہ سے تعلق کی ایک منزل ہے، وہ ہمارے حصے میں نہیں آئے گی. جب ہمارے حصے میں نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ عقل کے سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں
عقل سے اللہ کو، اللہ کے معاملات کو، اللہ کے تصرفات کو، اللہ کے نوازشات کو، اللہ کے کرامات کو، اللہ کے تعلق کو اگر تم عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو نہیں ہوگا۔ یہاں کیا چاہیے؟ عشق چاہیے۔ عشق کیا ہے؟ جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ ایک ہی جست میں کر دیا قصہ تمام۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں زمین و آسمان کو پہچان نہیں رہا تھا، بہت وسیع سمجھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب کا اللہ سے عشق ایسا ہوا کہ ایک ہی چھلانگ میں عرش تک پہنچ گئے۔ ایک ہی چھلانگ میں کہاں پہنچ گئے؟ عرش تک۔ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ، اور سب اللہ اقبال ہے، سارا لمحہ ہے۔ اللہ کا کوئی تو بات ہوگی نا اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کروں، کہ انسانی لباس میں بھی آج تک جانا ممکن ہے۔ یہ خبر ملی ہے معراج مصطفیٰ سے۔ تو فکر اور تفکر اور تدبر اور فراست کا معاملہ یہ کہ ان نشستوں میں اپنے گھر بار چھوڑ کر اتنی دور اس جگہ فکر کا مقصد ہمارے وجودوں میں ہماری کوئی، ہم جب ترقی کریں گے تو ہماری 5ویں اور 6ٹھی اور 6ٹھی 7ویں 8ویں انگلیاں نہیں برآمد ہوں گی ہمارے وجود سے۔ جو چیز برآمد ہوگی وہ ہماری فکر ہوگی، ہمارا تفکر ہوگا، ہمارا تعلق باللہ کی کیفیت ہوگی، ہم اللہ پر یقین کی منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ پر یقین کی منزل پر کوئی فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ آج ہی سے پریکٹس شروع کریں، کاروبار اس کی رضا، معاملات اس کی رضا، لین دین اس کی رضا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء کا طریقہ ہے، اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ زمانے میں مروج رہ چکا ہے۔ ابھی طاغوتی نظام کے تحت لوگ اپنی کاوشوں اور کوششوں سے جس راستے پر چل رہے ہیں، کیا خبر ہے کہ منزل کس مقام پر آئے گی؟ جب ہم بغداد کے راستے پر ہی نہیں ہوں گے تو ہم بغداد تو نہیں پہنچیں گے، ہم تو نیشاپور پہنچ جائیں گے۔ اور نیشاپور میں ہمارا کیا ہوگا؟ جب یہ جہاز اس وجود میں روح جو ہے وہ ظاہر سب سے بڑی طاقت ہے، روح اللہ نے امر ربی کے تحت جسمانی وجود میں رکھا ہے۔ جب ہمارا یہ آخری وقت آئے گا اور یہ روح پرواز کرے گی تو کیا ہمیں یقین ہے کہ روح اپنی منزل پر پہنچے گی؟ ہے یقین؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو تربیت کا دور تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا سارا کا سارا۔ روح اپنے مرکز پہ نہیں پہنچے گی۔ معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے وجود کی جواز کی روح جو ہے وہ کسی بیابان میں جا کے اترے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو کہ ہمارے اگلے معاملات کیا ہوں گے۔ اگلے معاملات کو انہی معاملات کے درمیان سنوارنا ہے۔ اگلی جو محنت کی جائے گی، جو کھیتی بوئی جائے گی، وہی اگلی منزلوں پر کٹے گی، وہی اگلی منزلوں پر کٹے گی۔ اور اگر محنت نہیں کی گئی، ظاہرداری میں، دنیا طلبی میں، دنیا کی ضروریات اور خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی کرتے وقت گزارا جائے گا تو محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ جب ملکہ بلقیس ملکہ سبا کے بعد یہ سب پہنچا اور سفیروں کو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان تحائف کی اور اس سونے کی اینٹوں کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے جا کر کہو کہ خاموشی سے آ جائے میرے پاس۔ سمجھدار تھی، سمجھ گئی، ورنہ ایک ایسا لشکر بھیجوں گا
کوئی سفیروں نے جا کے کیا کیا بتایا ہوگا کہ جہاں ہم داخل وہیں سے سونا شروع ہو گیا، تو جا کے انفارمیشن دی ہوگی کیونکہ جہاں ورنہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا جو تمہاری بنیادوں کو ہلا دے گا۔ سفیر واپس گئے، جا کے ساری رپورٹ انہوں نے دی کہ یہ دیکھا، بہت آرتی سے، بہت محبت سے ہمارے لیے دسترخوان بچھایا، خود ہمیں کھڑے ہو کے کھلایا اور بہت تعظیم و تکریم بھی دی اور آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ملکہ سبا نے ارادہ کر لیا، یہ مضمون بہت آگے تک جائے گا جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ ملکہ سبا نے ارادہ، آج خلاصہ ہے، آگے تفصیل آگے آئے گی۔ ملکہ سبا نے ارادہ کر لیا کہ اب سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا ہے، مگر اس کا دل اس کے تخت میں جو 30 ہاتھ اونچا اور 30 ہاتھ چوڑا، اس پہ نگینے جڑے ہوئے تھے سونے کے اور کیا کہتے ہیں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ اس کی تخت کی محبت اس کے دل میں تھی۔ آنے کا ارادہ کر لیا، یہاں بہت سارے مکانات، یہ گاڑیاں اور یہ فلاں پلاٹ ہیں، کیا بات ہے نا، خوشی میں اٹکی ہوئی ضرور ہے، اس کی بھی روح اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جو چونٹی کی آواز 3 میل سے سن لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اللہ غنی۔ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ نہ جانتے ہوئے تمہیں کچل دیں۔ تو یہ آواز 3 میل کے فاصلے سے سلیمان کے گوش اطہر اور کان سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، چونٹی کی بات میں مسکرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ بھی سب پڑھ لیا کہ ملکہ سبا کے دل میں کیا ہے، کہ آ تو رہی ہے مگر تخت کی محبت میں اٹکی ہوئی ہے اس کی روح۔ آپ نے دربار لگا ہوا تھا، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت ہمارے دربار میں حاضر کرے گا؟ عفریت نے جنوں میں سے ایک جن کھڑا ہوا، میں بہت طاقتور ہوں، میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں حاضر کروں گا۔ اس کی جو میں تھی وہ پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو میں پسند ہے، نہ انبیاء کو میں پسند ہے، نہ اہل اللہ کو میں پسند ہے۔ میں مٹا کے آؤ میاں، میں مٹا کے آؤ۔ دروازے پہ کھٹکھٹایا دروازے، کہ کون کہ میں ہوں، میں گیا کیا کام ہے، جاؤ گھوم کے آؤ۔ گئے 3 سال کے واپس آئے، کہ کون، کہ یہاں بھی آپ ہی ہیں، کہاں آ جاؤ۔ دوئی ختم ہو گئی، اپنی مائی سے نکل گئے تو پھر قبولیت کی منزل آ جاتی ہے۔ عفریت نے جن نے کہا کہ میں بہت طاقتور ہوں، پسند نہیں آئی، تو آپ ہی کے تربیت یافتہ آصف بن برقیہ جو آپ کے دربار کے ولی تھے، تو ہمیں کہتے ہو کہ اللہ کے دن نہیں منانے ہیں، غوث پاک کا ذکر نہیں کرنا ہے، آج کھل کے بات کرنا۔ ہاں جب سلیمانی ولی کا یہ عالم ہے، آصف بن برقیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، ذہن رکھیے گا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہیں، بس دربار کا ولی کہہ رہا تھوڑا سا تھوڑی پڑھائی کی ہے میں نے، آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے پلک چھپکنے میں؟ میٹر آف سیکنڈز میں وہ تخت جو ہے آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ جب سلیمانی ولی کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو محمدی ولی کا کیا عالم ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ایک مقتدی کے تربیت میں رہے ہوئے شخصیت میں یہ جوہر پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈز میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس، قرآن کا مضمون چل رہا ہے، سارا قرآن کا مضمون چل رہا ہے، لا حاضر کیا تو محمدی ولی کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب ملکہ سبا یہاں سفر کر کے پہنچی آپ کے دربار میں، کیونکہ خط اس کو پہلے مل گیا تھا، یہاں پہنچی تو آ کے وہ بڑی ہے، کیونکہ دل میں تو اس کی تھی، اب دل کا حال دل والے ہی جانتے ہوں گے کس کے دل میں کیا ہے۔ ہائے بڑی سخت بات ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ نہر میں جو کھجور کے درخت کا سایہ ہے وہ نہر میں نہیں ہے، وہ باہر ہے، پانی میں نظر آ رہا ہے۔ کھجور کے درخت کا جو سایہ ہے وہ نہر میں پڑ رہا ہے، نہر کے اندر تو درخت نہیں ہے، درخت تو باہر لگا ہوا ہے۔ تو جو آنے والا سائل اپنے دل کا خیال لے کر آتا ہے تو اہل اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ میرے دل میں تو نہیں ہے، یہ لانے والا اپنے ساتھ خیال لایا ہے۔ بیان ہو رہا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، مولانا اپنے خادم خاص کو آواز اشارہ کرتے ہیں، قریب آتا ہے، فرماتے ہیں بکرے کی سری بھنی ہوئی لاؤ۔ پوریا میں، ترکی کے علاقوں میں، بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی بکرے کی سری کو تندور میں ڈال کر بھون کر کاٹ کے کھانے کی رسم ہے، کھاتے ہیں۔
ہمارے یہاں ذرا اس پہ فلسفہ کا کار کیا جاتا ہے. خیر تو مولانا نے فرمایا کہ بکرے کی سری لاؤ. بڑی حیرت ہوئی, بیچارہ ادب کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکا. حضرت یہ کون سا آپ بیان کر رہے ہیں, اور بکرے کی سری کی فرمائش کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ادب کی وجہ سے وہ ادب با نصیب ہوتا ہے, کیونکہ ادب جو کرتا ہے نا اس کو منظر دکھا دیا جاتا ہے, جو سوال کرتا ہے وہ رہ جاتا ہے. یہ سوال وہ سوال, یہ سنا تھا مولوی سے, اور یہ صبح تک جو ہے ٹی وی پہ بات آ رہی تھی, اسے کچھ بھی نہیں ملتا. جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ سب لے جاتا ہے, سب لے جاتا ہے. بکرے کی سری, تھوڑی دیر میں بکرے کی سری آ گئی. صاحب بیٹھے نا کونے میں, وہ جا کے ان کو دے دو. ان کے یہاں سے ویوز نکل رہے ہیں, سگنل کہ بکرے کی سری, بکرے کی سری, بکرے کی سری آ رہی ہے, ان کو دے دو جا کے. اللہ کے محفل میں بھی ہوشیار ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ دلوں کو پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ تم کتابوں کو پڑھتے ہو, وہ دلوں کو پڑھتے ہیں. آصف بن برقیہ نے تخت لا حاضر کیا. ملکہ سبا جب پہنچی تو حیران ہوئی, کیونکہ دل تو اٹکا ہوا تھا. ایکچولی ہوتا کیا ہے, انبیاء کا کیا کام ہے؟ انبیاء کا کام اللہ کی مخلوق کو دنیا داری سے نکال کر اللہ کی جانب موڑنا ہے. اہل اللہ کا کیا کام ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں میری گفتگو میں کہ اگر کوئی پیر اپنی طرف بلا رہا ہے تو دھوکہ ہے. اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا فریضہ پیران عظام کا ہے. اور دنیا داری اگر نظر آ رہی ہے حد سے زیادہ تو وہاں پہ گڑبڑ ہے. ملکہ سبا جب آئی تو اس کو کچھ حیران ہو گئی. اسی تخت کی اس کے دل میں محبت تھی, اتنا بڑا نشان میرا تخت, اتنی جاؤ حشم کے ساتھ, اتنے جلال کے ساتھ حکومت کرتی تھی. آگ ہو گئی نبی کی یاد کرنے پر. اب دل میں جو ہے وہ تخت کی محبت ہے. جب پہنچے دیکھا خالی رکھا ہو. یہاں یہ کیا گیا کہ دربار میں اس کے نگینے وغیرہ چیرے جڑ آگے پیچھے کر دیے گئے. نے پوچھا, اسماء صاحب نے پوچھا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تمہارا تخت, اب دیکھیں کیسے کیسے امتحان ہے. اس کے دل کی بات کو پڑھ لیا, اس کا تخت سینکڑوں میل سے یہاں لا کے حاضر کر کے رکھ دیا. کہنے لگے یہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بھی بہت سمجھدار تھی, یہی ہے. آخری بت بھی توڑ دیا اس نے, اور سلمان کی بارگاہ میں پوری مسلمان ہو کر ملکہ بلقیس, ملکہ سبا جو ہے وہ داخل ہو گئی. یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے. جب ہم قرآن میں سورہ سبا پڑھتے ہیں تو آج کی جو 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے, کیا ملکہ سبا, اس کے کردار, اس کی قوم اور اب اس سورج پرستی کی تمام کیفیت کلیئر نہیں کر دی مولانا نے. مولانا نے کلیئر کر دی کہ سورج ہمارا باورچی ہے, ہماری فصلیں پکاتا ہے, ہمارے باغات کے پھل پکاتا ہے, ہمارے موسمی تغیرات اس کے ذریعے اللہ یہ کام اس سے لیتا ہے. یہ فکر کون دیتا ہے؟ یہ فکر وہی دے سکتا ہے جس کی تھیلی کے اندر اشرفیاں ہیں. جن کی تھیلیاں خالی ہیں وہ کیا کسی کو دیں گے؟ جن کی تھیلیاں خالی ہیں, جن کے پاس فضیلتیں نہیں ہیں, جن میں اللہ کی پہچان نہیں ہے, ان کی ساری چوکڑی جو ہے وہ دنیا داری کے معاملات میں ہے, تو پھر اللہ نہ کرے خاکم بدہن, معاذ اللہ اگر یہاں سے خالی ہاتھ گئے. ملکہ سبا خالی ہاتھ ہی آئی, مگر یہاں آ کر اس کی سیرابی ہو گئی کہ اس کا تخت اس سے پہلے پہنچ گیا. اب تخت کی اتنا قدری اس کے دل میں اجاگر ہو گئی کہ میں جس کو سب کو سمجھتی تھی, تو سازا نے کہا اے بت, تو نے اس کو اپنے اندر مشغول رکھا ہوا تھا, آج میں نے یہ توڑ دیا. اتنے فاصلے سے اس کو لا کر میں نے توڑ دیا کہ اب یکسوئی کی منزل پر آ گئی, اللہ کی پہچان کی منزل پر آ گئی. ان اسباب کے بیان اور یہاں آپ لوگوں کی شرکت اور فقیر کی عاجزانہ کاوشیں اور کوششیں اس فکر کو نمایاں کرنے کے لیے ہیں جو ہمیں تعلق باللہ کی کیفیت میں لے آئے. ہم نہیں کہہ رہے کہ دنیا داری چھوڑ دی جائے, ہم نہیں کہہ رہے کہ اولاد کے حقوق ادا نہ کیے جائیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ والدین کے حقوق ادا نہ کیے جائیں. ان تمام حقوق سے اوپر ایک اور بھی حق ہے جو اللہ کا حق ہے, جو مقام ابدیت کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے. تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ مقام ابدیت عاجزی و انکساری جو مومن کے ہتھیار ہیں, مومن کے ہتھیار ہیں, کہ ہم اس کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی رونقوں میں
اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں سے وہ بچے اور وہ نفوس پیدا ہوں جو اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے خضابوں سے چھڑانے کا فریضہ انجام دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست یہ اعلان ہے کہ اگلی نشست جناب جس طرح سے جناب شیراز لطیف صاحب سالہ سال سے 11ویں شریف کا اہتمام کرتے آئے ہیں، اس سال کچھ مصروفیات اور کچھ مجبوریوں کی بنیاد پر وہ اس انداز کا قرآن وقوع پذیر نہ ہو سکے گا، مگر اگلی نشست میں 11ویں شریف کی نشست کو ملا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ گفتگو جو ہے جیسے سلیمانی ولی کو سن لیا نا آج، بھئی سلیمانی ولی کو سن لیا، محمدی ولی کو بھی تو سنو کہ غوث پاک کا تصرف کہاں تک ہے، بابا صاحب کا تصرف کہاں تک ہے، خواجہ صاحب کا تصرف کہاں سے تک ہے، بابا تاج ناگپور الحمدللہ کا تصرف کہاں تک ہے، تو اس کو بھی تو سنیں گے تاکہ ہمارے ایمان پختہ ہو اور ہم اس راستے میں چلنے میں تنگی محسوس نہ کریں جو لوگوں نے پہلے چل کر دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ خواتین مرد و خواتین کا قیام ماضی میں ہوتا رہا ہے، اس سال سردی کا موسم یہ معاملات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو صرف مرد حضرات محفل میں شریک ہوں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، یہ سفر رکتا تو نہیں ہے، کسی نہ کسی زاویے سے رواں دوا رہے گا، تو اگلی جمعرات کو انشاءاللہ غوث پاک پر گفتگو ہوگی۔ تو تعالیٰ تمام کہاں میں ناصر ہو، نہ صرف خود آئیں بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ وہ بھی جہنم سے خلاصی پا جائے۔ اگر میرا کوئی دوست ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا ہمجولی ہے، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو کہ بیٹا ہمارے ساتھ چلے چلو، تمہارے لیے شاید اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے۔ تو ہم سب پر بشمول میرے ہم سب پر یہ واجب ہے کہ نہ صرف اپنی فکر کریں، اپنے بھائی کی بھی فکر کریں کہ وہ بھی جہنم کے خسابوں سے اس کی جان چھوٹ جائے، اور ہم بہتر طور پر اہل اللہ کی معیت و سنگت میں سفر کر سکیں، اور ہم اللہ سے تحارب کے لیے نہ صرف دعا مسلح میں کریں، عملی طور پر یہ اقدامات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر و جزاکم اللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، درب آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، درب آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، اے سر ہدیہ سر جذب عمارہ لے کر، اے سر ہدیہ سر جذب عمارہ لے کر، جام ہو سوختہ جانی ویسے قرنی، جام ہو سوختہ جانی ویسے قرنی، اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر، اور جامی کا گداز دل
ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر جلوے آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ لے کر. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ مولا علیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے. الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمی وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا و دفن بالبقیع. پروردگار عالم ربنا 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 ربی 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 یا اللہ تیرے چند عاجز بندے اپنی دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے اس مقام پر شب جمعہ کے ان ساعتوں میں حاضر تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ درود شریف کا ورد کیا گیا, استغفار کا ورد کیا گیا, ذکر کی محفل سجائی گئی. یا اللہ اہتمام خواجگان نقشبندیہ کا اہتمام کیا گیا. درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیش کی گئی. ایک قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. 10,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام گلبہار میں کیا گیا. یا اللہ تبرکن میں محاضر بھی پیش کیا جا رہا ہے. ان تمامی اعمال میں جو توفیق کے بنیاد پر صادر ہوئے ہماری جانب سے کمی بیچی غلطی کوتاہی کو معاف فرما. ہماری جانب سے غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً نذر کرتے ہیں. یا اللہ اسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما. تمامی انبیاء مصحابہ کی ارواح مقدسہ, تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نذر کرتے ہیں. یا اللہ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفاء راشدین کے درجات کو بلند فرما. تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب کرتے ہیں. تمام امہات المومنین بالخصوص کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما. شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما. تمامی ضامین تابعین اور یہ اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین مسلمات 4 خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام کی درجات کی بلندی کی نذر کرتے ہیں. یا اللہ بزرگائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار عالم یا اللہ بالخصوص بالتخصیص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. مولانا کے اولاد و امجاد بالخصوص آپ کی شیخ شمس تبریز کی درجات کی بلندی نذر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. سلسلہ سعیدیہ کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوران شاکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو. پروردگار عالم یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں بھی قبول فرما. عاصم بھائی کے گزن سلیم صاحب کے لیے دعا گو ہیں. اسلام الہی صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. شاہد بھائی کی والد صاحب کے لیے دعا گو. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو ان احباب کے حق میں قبول فرماتے ہوئے صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم اس محفل کے سجانے کے حوالے سے دامے درمے خدمے سخنے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں مضاعف در مضاعف اجر عظیم برادرم سید سید اقبال صاحب کے معاملات میں آسانی فرما. یا اللہ آصف صاحب کے معاملات میں آسانی فرما. شاہد صاحب کے معاملات میں آسانی فرما. ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں اور بیٹیاں ہیں یا اللہ پردہ غیب سے ان کے رشتوں کے اسباب مہیا فرما. یا اللہ جو ہمارے سلسلے سے وابستگان ہیں تمام کی خوش امیدیوں کو پورا فرما. تمام کے معاملات میں آسانی فرما. یا ہمارے تمامی ساتھیوں ہمارے نوجوانوں ہمت و طاقت و استقامت و صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ درجات بلند فرما. زبان کی گراہوں کو کھول کسینوں کو کشادہ فرما. ہمارے تمام کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما. ہمارے تمام کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما. پروردگار عالم
बहाली उरूज के दौर में हमें भी उरूज अता फरमा, हमें भी सरबुलंदी अता फरमा, हमें भी लताफत अता फरमा, हमें भी रूहानियत अता फरमा। या अल्लाह आजाना दरख्वास्त है हमारे हाल पर हम फरमा, आजाना दरख्वास्त है हमारे हाल पर हम फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, नफ्स और शैतान के असर से निजात देते हुए हमारी मंजिलों को या अल्लाह कुशादा फरमा, हमारी मंजिलों को कुशादा फरमा। या अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, इस मकाम की हिफाजत फरमा, फिक्र की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मर्दान गैब और रिजालुल गैब को हारिस के तौर पर, निगहदारों के तौर पर यहाँ मुतअय्यन फरमा और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह इस मुकाम से करामतों का ज़हूर फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों से करामतों का ज़हूर फरमा। या अल्लाह करामतें सुनने का वक्त गुजर गया, अब करामतें बनाने का वक्त है। या अल्लाह हमें तौफीक़ात पैदा फरमा, हमारी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हमारे लिए आसानी तालीम के मुख्तलिफ अदवार में कामयाबी से सरफराज फरमा, कामयाबी से सरफराज फरमा। या इनके काम रुके जाके जारी सारी तुम्हारे खर्च में दबे खर्चों के अदायगी फरमा। या अल्लाह इस फ़कीर की आज़ाना दुआओं को कबूल फरमा, हर दिल की आज़ाना दुआओं को कबूल फरमा। ऐ खुदा ऐ मेहरबान मौला ईमान, ऐ खुदा ऐ मेहरबान मौला ईमान, ऐ अनीसे खलवते शबहाय ईमान, ऐ करीम ऐ कारसाज़ो बेनियाज, दाइमुल एहसान शहे बंदा नवाज, ऐ के नामत राहते जानो दिलाम, ऐ के फजले तू कफीले मुश्किलाम। मा क़तारेम तू बख्शिश कनी, मा क़तारेम तू बख्शिश कनी, नारे इन्नी गफूरुन बिजनी। फकी कुछ अता हो नवासों का सदका, सदा दे रहे हैं सदा देने वाले, मिले कुछ के हैं तेरे दर के भिखारी, फकीरों को सुल्तान बना देने वाले। नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, ये रिश्ता अजब है हमारा तुम्हारा। अल्लाह ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व आले बैतिही औलियाए उम्मतिही उलमाए मिल्लतिही उर्फ़ाए तरीक़ते अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोबारा ऐलान किया जाता है कि अगली जुमरात को अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाएँ, ताकि सुलेमानी वली की आपने करामत सुन ली। मोहम्मदी वली हज़रत शेख मोइनुद्दीन अब्दुल क़ादिर गिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की याद को हम मनाते हैं। अल्लाह ताला हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और उसके ज़रिए हमारे क़ुलूब को उन ज़िक्र के सुनने के नतीजे में अल्लाह ताला हमारे क़ुलूब को रोशन करे। अल्लाह इस औलाद व वसाइल को या अल्लाह जो हमने पढ़ने की सादत शब जुमा में खानसाए मौला रूम में किया अल्लाह अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह हमारे अहबाब ने इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी और दुरूद शरीफ का जो इस्तेमाल किया, या अल्लाह कभी भी इसी गलती कोताही को माफ़ फरमाते हुए या अल्लाह से सवाब आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हदियतन व तोहफ़तन हम आजिज़ों की जानिब से कबूल फरमा। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु के वालिदैन करीमैन के दर्जात को बुलंद फरमा। तमामी अंबिया मरतबा के अरवाह मुक़द्दसा बिल-खुसूस बिल-तख़सीस खलील हक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रुबात का सवाब करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम मेरे बेटे पाक बज़ूर अम्मा जान सैयदा मासूमा सलाम अल्लाह अलैहा की रुबात का सवाब करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। तमाम साहबा कराम साहबिया बिल-खुसूस खुलफाए राशिदीन के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह तमाम उम्महातुल मोमिनीन बिल-खुसूस खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम सरकार की शोहदा बिल-खुसूस में रसूल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रुबात का सवाब करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। अपने करीमैन के दर्जात को बुलंद फरमा, शोहदाए करबला के दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम ताबईन तबताबईन औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन कुल मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात चार खानदान 14 खानवादों के बुजुर्गान अज़्ज़ाम मशाइख़ किबार खुलफाए किराम मुताल्लिक़ीन जो दुनिया से रुख़सत होकर तेरी बारगाह में सबके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह बिल-क़बूल बिल-तक़दीर शुरकाए मजलिस के तमामी मरहूम इनकी मग़फ़िरत फरमा और सबको जवार रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह बिल-ख़ुसूस बिल-तख़सीस सिलसिलाए नक्शबंदिया के बुजुर्गान अक़दाम की दर्जात की बुलंदी के लिए हम आजिज़ों की जानिब से कबूल फरमा।
فرما یا اللہ خواجہ باجی مستانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو علی کارملی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد عارف ریکوری رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے یا اللہ تیری بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص بالتخصیص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی اولاد و ہم جار بالخصوص آپ کی شیخ شب تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ شمس کے درجات کا بلند سے بلند، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ فرما اور ہم تمام کو بھی یا اللہ ہمارا حصہ شمس کی جانب سے عطا فرما، مولانا کی جانب سے عطا فرما، ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی اور سلسلہ سعیدیہ کے تمام بزرگان الزام کے درجات کو بلند فرما اور یا اللہ سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ روزگار عالم کی ذکر کی انعقاد کے سلسلے میں دام درم قدم سب نے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں مضاف در مضاف وجزی عطا فرما۔ جلد تیری توفیق ہی کی بنیاد پر یہ ممکن ہوا کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے مناجات پیش کرتے ہیں، اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اپنی ضروریات یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر تو قادر ہے۔ یا اللہ ہمارے کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یا اللہ ہماری اس خوش امیدی یا اللہ خوش امیدی میں پختگی پیدا فرما اور تمامی شرکاء مجلس کے تمامی معاملات پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے یا اللہ سانیہ پیدا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں صاحب اولاد فرما۔ یا علم و عرفان و آگہی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں کامیابی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں راہ میں رکاوٹیں ہیں اپنی خصوصی فضل سے دور فرما اور آئندہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ تیری مخلوق خوشگمانی کے ساتھ شب جمعہ میں یہاں جمع ہوتی ہے، ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بہترین معاونین عطا فرما، ہمیں بہترین معاونین عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے ہاتھ عطا فرما جو اس مشن کی تکمیل میں اپنا کردار احسن طور پر ادا کر سکے۔ روزگار عالم تو علی کل شیء قدیر ہے۔ ان نیک جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو ہمت و طاقت و استقامت و صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ نظر کی بلندی عطا فرما، پرواز کی بلندی عطا فرما، حاسدین اور نفس کے اور شیطان کے شر سے پناہ عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔